السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جو شخص مردہ تھا بس ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کا انتظام فرمایا، اسی روشنی میں وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، بھلا یہ اس انسان کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسے اندھیروں میں ہے کہ وہاں سے نکلنے والا نہیں ہے؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے گئے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم کے تعریفی کلمات اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس کے لیے بے حساب درود و سلام امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ سامعین گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور اس کی ہدایت کے لیے روشن دلیلوں پہ مشتمل ایک نصاب وہ بھی آسمان سے رب تعالی نے نازل فرمایا۔ دنیا میں ہر ڈگری کے لیے کچھ نہ کچھ سلیبس مقرر کیا جاتا ہے اور وہ سلیبس تمام طلباء کو مہیا کیا جاتا ہے۔ اب اس پوری کلاس میں تمام طلباء اس سلیبس کے پابند بنا دیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ اپنا سال مکمل کرتے ہیں تو ان کے رزلٹ وہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تمام بچے چونکہ اس سلیبس کے حوالے سے اپنے رویے ایک جیسے نہیں رکھتے، بعض اس سلیبس کو نظر انداز کرتے ہیں، بعض کلاس کو نظر انداز کرتے ہیں اور بعض استاد کو نظر انداز کرتے ہیں۔ چونکہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس سلیبس کو اسٹوڈنٹ کے لیے کامیاب بناتی ہیں، اور اگر ان تینوں کا کوئی بھی طالب علم اہتمام کرتا ہے تو یقیناً وہ سلیبس اس کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے۔ اچھا استاد، معیاری نصاب اور بہترین کلاس روم، یہ سب چیزیں تب مفید ہوتی ہے جب طالب علم اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، ورنہ ایک ہی طرح کے کلاس روم میں بیٹھ کے ایک ہی کتاب پڑھ کے ایک ہی استاد سے لیکچر لے کر ایک طالب علم فیل ہو رہا ہے، دوسرا گولڈ میڈل حاصل کر رہا ہے، کیونکہ دونوں کا
جستجو کا انداز وہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے نصاب کا بھی اہتمام کیا، ہمارے لیے کلاس کا بھی اہتمام کیا، اور ہمارے لیے استاد کا بھی اہتمام کیا۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ٹاپر لڑکوں میں، ٹاپر طالب علموں میں اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ کہیں فیل ہونے والوں میں نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات قرآن مجید میں 8ویں پارے میں بیان فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، کیا بھلا جو شخص مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور زندہ کرنے کے بعد ہم نے اس کے لیے نور، روشنی کا بھی اہتمام فرمایا۔ اب وہ اس روشنی میں چلتا پھرتا ہے۔ اور دوسرا، اس روشنی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس روشنی کی فکر ہی نہیں کرتا ہے، اس روشنی کو اپنے لیے ضرورت ہی نہیں سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ماشاءاللہ اہل علم تشریف فرما ہے، آپ جانتے ہیں قرآن مجید کا ایک بڑا خاصہ جو ہے وہ قرآن مجید کا نظم، قرآن مجید کی ترتیب ہے۔ آپ اس آیت سے پیچھے دیکھیں، اس آیت سے متصل پہلے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا تذکرہ کیا ہے، جہاں ایک جانور وہ ہے جس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ایک جانور وہ ہے جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، چاہے وہ نسل ایک ہو، اللہ نے اس کو حلال پیدا کیا ہو، لیکن فرق کہاں پہ ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ اتنا فرق ہو جاتا ہے کہ ایک جانور حلال ہو جاتا ہے اور دوسرا جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اس حلال اور حرام کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو بھی زندہ اور مردہ وہ دو کرداروں میں بیان کر دیا کہ جو رب کے نام کے ساتھ جیتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو رب کے نام کے علاوہ زندگی گزارتا ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ چاہے اسے رب تعالیٰ نے مسلمان پیدا کر دیا ہے، جیسے ایک ہی نسل کے جانور ہیں، لیکن ایک پر رب کا نام لیا جاتا ہے اور دوسرے پہ رب کا نام نہیں لیا جاتا۔ بھائیو بعین ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمارے لیے ایک سلیبس، ایک نصاب، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معلم اور مدرس کا بھی اہتمام کیا، چونکہ تعلیم، تربیت یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری اس کو قرار دیا، اور یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جب اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعثت کے حوالے سے تذکرہ فرمایا، وہاں ان کے مقاصد میں ایک خاص چیز جس کا تذکرہ کیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم
यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। फरमाए लोगों, जिस तरह हमने तुम में अपने एक महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया है, जिस तरह हमने तुम में ये पैगंबर भेजा है ना, जो पैगंबर तुम पे कुरान पाक की तिलावत हमारी आयात पढ़ पढ़ के तुम्हें सुनाता है, तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, तुम्हें किताब भी सिखाता है, हिकमत भी सिखाता है। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, और वो पैगंबर तुम्हें वो सिखाते हैं जो तुम पहले जानते नहीं थे। लिहाजा इसका तकाजा क्या है, अगली आयत में उसको बयान कर दिया। इसका तकाजा ये है, फज़कुरूनी, तुम मुझे याद रखो। अब हमने सिर्फ तस्बीह पे, उंगलियों पे चंद कलेमात के तज़किरे को ही जिक्र बनाया हुआ है और उससे आगे सोचने के लिए तैयार नहीं है। रब ताला ने फरमाया फज़कुरूनी, तुम मुझे याद रखो, नमाजों के औकात में मुझे याद रखो, ज़कात के वक्त में मुझे याद रखो, तुम मुझे याद रखो रमजान के महीने में कि अब रब का क्या हुक्म है, तुम मुझे याद रखो हज के सीजन में कि इन अय्याम में रब का क्या हुक्म है, तुम याद रखो जब औलाद हो कि रब ने हमें क्या बताया है, तुम याद रखो जब वालिदैन बन जाओ कि रब ताला ने बतौर वालिदैन तुम्हें किस चीज का पाबंद बनाया है, तुम उस्ताद हो, तुम ताजिर हो, तुम जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, फज़कुरूनी, तुम मुझे याद रखो कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने तुम्हें जिस पैगंबर की उम्मत में पैदा किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पैगंबर ने जो तुम्हें कुरान पढ़ के सिखाया है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम दी है, या यूं कहें कि उस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मुझे याद रखना तुम्हें सिखाया है, इस तरह मुझे याद रखो। जैसा उस पैगंबर ने तुम्हें बताया है कि मुझे याद करो, आपने सिखाया कि मुझे याद करो, कैसे याद करो, और मैं जैसे उस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे याद रखना तुम्हें सिखाया है ना, वैसे तुम याद रखो। तो फिर कैसे हो सकता है कि तुम तन्हा रह जाओ? अज़कुरकुम, मैं भी तुम्हें याद रखूंगा ना। जब तुम कहीं फंसोगे, जब तुम पे कोई मुश्किलात आएंगी, जब तुम्हारे लिए कोई मुसीबतें आएंगी, तो उस सूरत में मैं रब्बुल आलमीन भी तुम्हें याद रखूंगा। वश्कुरूली, और अगली बात ये कि तुम मेरा शुक्रिया भी अदा करो। यहां पे भाइयों, जैसा मैंने अर्ज किया ना, कुरान पाक की फहम के लिए तरतीब की फहम बहुत जरूरी है। अगर आप कुरान मजीद की नज़म और तरतीब को ज़हन में रखते हैं तो यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौन सी नेमतों का शुक्रिया अदा करना बताया है। अल्लाह ने फरमाया तुम इस बात पे शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। तुम इस बात पे शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर तिलावत करने वाली अपनी सबसे महबूब हस्ती को तुम्हारे लिए रहनुमा बनाया है। तुम इस बात पे शुक्रिया अदा करो कि वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें शुक्रिया अदा करना सिखा गए, तुम्हें बता गए जिक्र कैसे करना है, तुम्हें बता गए शुक्र कैसे करना है। और उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें फिर इतनी नेमतों से नवाजा है कि जिनका तुम शुमार भी नहीं कर सकते। वला तकफुरून,
अब इन नेमतों की नाकदरी ना करना। ये जो अल्लाह ने तुम्हें नेमतें बताई है ना, ये कुरान जो रब ताला की नेमत है, ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रब ताला का इनाम है, ये जो रब की तरफ से हदायत का सिलेबस और निसाब वो रब ताला का एहसान है। और अल्लाह ताला ने एक एक चीज जो तुम्हें अता फरमाई, आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमू, तुम रब से जो जो मांगते जाते हो रब ताला वो तुम्हें देते जाते हैं। इस पे तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, ना कदरी ना करो इनकी, इन नेमतों की कदर करो उस वक्त से पहले पहले कि जब ये नेमतें रब ताला तुमसे छीन ले। भाइयों, आज मैं जिस हवाले से अर्ज करना चाहूंगा वो हमारी सबसे बुनियादी जरूरत जिसे तालीम कहा जाता है, तालीम और तरबियत, जिसके बगैर अगर भाइयों हम ये कहें ना कि इंसान इंसान नहीं रहता तो ये भी गलत नहीं होगा। इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए रब ताला ने अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया है। हालांकि रब ताला चाहते तो सिर्फ किताबें नाजिल कर देते, लेकिन अल्लाह ताला ने यह बताया है कि आपको बाकायदा किसी उस्ताद से तालीम हासिल करने की जरूरत होती है। अब यह नहीं है कि एक कमरे में बंद हो जाएं और आप वहां से फिर किताबें पढ़ पढ़ के ये कहना शुरू कर दे कि मैं अब बहुत बड़ा आलिम बन गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ निसाब नाजिल नहीं किया, बल्कि उस निसाब के साथ मुअल्लिम, पढ़ाने वाले, मुदर्रिस, तदरीस करने वाले वो भी मबूस फरमाए। और भाइयों, अगर कोई इंसान तालीम और ताल्लुम से अपने आप को अलग कर लेता है ना, तो ऐसा समझ लें कि वो अपने आप को इंसानियत से अलग करता है। अपने आप में इंसानियत वो पैदा नहीं करना चाहता है। और अगर कोई अपने बच्चों को तालीम और ताल्लुम से अलग करता है तो उसके लिए भी बिल्कुल यही बात है कि वो अपने बच्चों का खैर खा नहीं है। हम लोगों के साथ खैर खाही करते हैं, लोग हमारे साथ खैर खाही करते हैं, हमें कहीं से कोई माली मफाद मिल जाता है, हम समझते हैं ये बड़ा खैर खा है मेरा। लेकिन भाइयों, कभी रब की खैर खाही का हमें अंदाजा हुआ है कि हमें कैसे पता चलेगा कि रब ताला हमारे साथ खैर खा है, रब ताला हमारे साथ खैर करना चाहते हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने ये सैकड़ों बार सुनी है उलमाए किराम से हदीस कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अगर आपने ये जायजा लेना हो ना कि मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे घर के साथ, मेरे अहलो अयाल के साथ अल्लाह कितना खैर का इरादा रखते हैं, अपने बच्चों में, अपने घर में दीन देख ले। जितना दीन है ना हमारे घरों में, जितना मेरे पास दीन है, ऐसा समझ लें कि रब ताला उतनी ही खैर चाहते हैं हमसे। चूंकि ये दीन रब ताला की तरफ से खैर की जमानत है। हमारे मुआशरे में आप जानते हैं कि अगर किसी इंसान के पास पैसा ज्यादा आना शुरू हो जाए ना, हम क्या समझते हैं कि उसके दिन फिर गए। पंजाबी में हम कहते हैं ना, अल्लाह ने ओदी बांह फड़ ली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बांह फड़ने का पंजाबी में जो अंदाज है, उसका इजहार रब ताला पैसे के साथ नहीं करते, उसका इजहार रब ताला दौलत के साथ नहीं करते। अगर आपने ये देखना हो कि किसी के दिन फिरे हैं, अगर वो हराम खोरी छोड़ देता है तो यकीन कर ले उसके दिन फिर गए। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, वो नमाज पढ़ना शुरू कर देता है तो समझ ले उसके दिन फिर गए।
اگر کسی کو قرآن نہیں آتا ہے وہ قرآن سیکھنا شروع کر دیتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ قرآن سیکھ جاتا ہے. قرآن مجید کو سیکھنا شروع کر دینا ہی یہ اس بات کی علامت ہے کہ دن پھر گئے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ رب نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا ہے. اور اگر کسی جگہ پہ دین کا فقدان ہے تو بھائیوں بھول کر بھی یہ ذہن میں مت لائیے گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ خیر چاہتے ہیں. چونکہ رب تعالیٰ نے خیر کا صرف ایک معیار بتایا ہے، وہ یہ کہ اپنے گھروں میں دین دیکھ لو. جتنا تمہارے گھروں میں دین موجود ہے اتنا ہی رب کا تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ ہے. چونکہ یہ تعلیم ہے نا جو انسان کو عروج دیتی ہے. یہ تعلیم ہے جو انسان کے لیے ترقی کے راستے، رفعت کے راستے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تم میں سے ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجات بلند کرتا ہوں. علم کی بنیاد پہ رب تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں. بھائیو میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، انسان تو دور کی بات ہے، یہ تعلیم، یہ تربیت، یہ تو اگر کسی جانور میں آ جاتی ہے وہ جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے. ایک ایسا جانور جسے آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے نا تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو 7 بار دھویا جائے. بلکہ جراثیم پھر بھی ختم نہیں ہوتے، ایک بار مٹی کے ساتھ بھی دھو اس کو، تب جا کے اس کے جراثیم ختم ہوتے ہیں. لیکن جو اتنی نجاست کی علامت سمجھا جانے والا جانور ہے، جب اس کو تعلیم دی جاتی ہے، جب اس کی باقاعدہ تربیت کر دی جاتی ہے، جب اس کو باقاعدہ تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزار دیا جاتا ہے، اب اس پہ رب کا نام جب ذکر کر کے اس کو چھوڑا جاتا ہے، اب وہ شکار پکڑ کے لاتا ہے اپنے منہ کے ساتھ. اس میں اس کے دانت بھی لگے ہوئے، اپنے منہ کے ساتھ اس نے پکڑا ہوا ہے. لیکن شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ اس کو دھونا ہے جانور جو اس نے شکار کیا ہے، اس کو مٹی کے ساتھ مانج کے کھانا ہے آپ نے؟ نہیں. اس کی تعلیم اور تربیت نے اس کے انسانیت کے لیے جو زہریلے جراثیم تھے وہ ختم کر دیے ہیں. لہذا جب تم نے رب کا نام لے کر اس کو چھوڑا ہے نا، آپ عروج اور رفعت کی ذرا اس کا ملاحظہ تو کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں ہمیں اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ اس کتے کے منہ میں جو جانور ہے، جس کتے کو تم نے سکھایا ہوا ہے، اگر اس کے منہ میں اس کے دانت لگنے سے وہ جانور مر بھی جاتا ہے تم پھر بھی کھا لو. ذبح نہیں کر سکتے تو پھر بھی کھا لو، کیونکہ تم نے اللہ کا نام لے کے اس کو چھوڑا ہوا ہے. اللہ کا نام لے کے چھوڑا ہے، اگر وہ زندہ پہنچ جائے ذبح کر لو، زندہ نہیں پہنچتا ہے تو ذبح کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ کا نام لیا ہوا ہے، کتے کے پکڑنے کے باوجود وہ حلال ہے، مرنے کے باوجود وہ حلال ہے، اس لیے کہ وہ تعلیم اور تربیت کی طاقت پیچھے موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ اور بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک کتا چھوڑا، اس کے ساتھ 2-3 کتے جاہل بھی مل گئے. اس میں 1-2 شکاری ہیں جن کو سکھایا گیا ہے، جو تعلیم اور تربیت کے مراحل سے گزرے ہیں، اور ایک اس میں وہ شامل ہو جاتا ہے جو تعلیم کے مراحل سے نہیں گزرا ہے، جس کو سکھایا نہیں گیا ہے، جس کو تربیت نہیں دی گئی ہے. اگر وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، شریعت کہتی ہے مت کھاؤ یہ. کیوں؟ شک ہے کہیں جاہل کتے کا منہ بھی نہ ساتھ لگ گیا ہو، جس کو تعلیم اور تربیت نہیں دی گئی ہے. بھائیو اللہ کا نام، تعلیم اور تربیت ایک کتے کو اگر اتنا بلند مقام دے سکتی ہے تو اگر اللہ کے نصاب کے مطابق انسان تعلیم اور تربیت حاصل کرے گا، اس کی بلندی کے کیا کہنے ہوں گے.
اس کی عظمت کہاں پہ جائے گی؟ اس کی رفت کہاں پہ جائے گی؟ بھائیو اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی نا تو آپ سوچیں ذرا، ایک ایسی مقدس جماعت ہے جس کا ایک ایک نام ہمارے لیے اس کے ساتھ محبت کی علامت ہی نہیں ہے، ان کی محبت ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے۔ میری مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیسے بنے؟ عام انسان تھے نا، لیکن رضی اللہ عنہم کیسے بنے؟ ہم المؤمنون حقا وہ کیسے بنے؟ اولئک ہم الراشدون وہ کیسے بنے؟ اولئک ہم المؤمنون حقا یہ کیسے بن گئے؟ وہ کون سی چیز تھی؟ مجھے یاد آیا، آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے اندر صرف 2-3 ایسے واقعات ہیں، 2-3 ایسی پریشانیاں ہیں جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئر کی، صرف 2-3 پریشانیاں ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، ان میں یہ پریشانی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں میرا گھر نہیں ہے، یہ پریشانی کا اظہار نہیں کیا کہ میرے پاس ملازمت نہیں ہے، یہ پریشانی کا اظہار نہیں کیا کہ میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ بعض دفعہ بھوک اتنا ستاتی ہے کہ ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمائے لوگ گزرتے نا میرے پاس سے تو وہ باتیں کرتے، کوئی کہتے ابو ہریرہ مجنون ہو گیا ہے، کوئی کہتا ابو ہریرہ جنون کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، کوئی کہتا ابو ہریرہ کو دورہ پڑ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن میں ان کی باتیں سن رہا ہوتا، بول اس لیے نہیں سکتا تھا کہ بھوک سے میں اتنا تنگ آ چکا ہوں۔ نہ میرے ساتھ کوئی جنون کی بیماری تھی، نہ میرے ساتھ کوئی اور پریشانی یا دورہ تھا، نہ کسی بیماری میں مبتلا تھا، لیکن دوسری طرف خیر کتنی ہے۔ آئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی بھائیو آج ہمارے معاشرے میں، آپ تو آتے ہوں گے لیکن میں اوورآل باہر والے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کبھی ہم اپنی اس پریشانی کا اظہار کسی مولانا صاحب سے کرتے ہیں کہ حافظ صاحب کیا کریں، بچے نماز نہیں پڑھتے، حافظ صاحب کیا کریں کہ بچے جو ہے وہ بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، بیٹیاں بیوی پردہ نہیں کرتی ہیں، کیا کریں بچے جو ہے وہ غلط کاریوں میں مبتلا ہیں۔ بھائیو ہماری ترجیحات چونکہ یہ نہیں ہوتی ہے، ہم نے تو قرآن بھی سیکھنا ہے نا، تو یہ پوچھنا ہے کہ جناب وہ آیت بتائیں جو دکان پہ بیٹھ کے پڑھیں تو برکت ہو جائے دکان میں۔ ہم نے اس پڑھنے کا بھی فوری بدلہ لینا جو ہے وہ چاہ لیا ہے کہ فوری بدلہ ملنا چاہیے ہمیں، ادھر ہم آیت پڑھیں ادھر ہمارا گلہ پیسوں سے بھر جائے، تب تو پتہ چلے قرآن برکت والی کتاب ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لوگو اقرأ القرآن، قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ جس دل میں قرآن ہوگا رب تعالیٰ وہ دل جہنم کی آگ کے قریب بھی نہیں جانے دے گا، برکت وہاں سے ملے گی تمہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے کہا ابو ہریرہ کیا پریشانی ہے؟ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی ماں کو دین کی دعوت دیتا تھا، وہ کبھی نہیں مانی، آج تو ماں نے حد کر دی کہ آپ کے بارے میں وہ باتیں مجھے سنائی جو میں سننا نہیں چاہتا تھا، آپ دعا فرما دیں اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، دعا کروائی، بھاگے گئے اور گھر کی کایا پلٹ چکی ہے۔
दरवाजा खुला तो साथ कलमे की आवाज के साथ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। फिर आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोते हुए, खुशी के आंसू हैं, आप खुशी के आंसू लिए आए। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुश हो जाइए, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया, अल्लाह ने मेरी मां को हदायत दे दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और दुआ कर दे, और वो दुआ क्या है? आप दुआ कर देना कि सारे मोमिन मेरे साथ प्यार करना शुरू कर दे और मैं भी मोमिनों के साथ प्यार करना शुरू कर दूं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे भाइयों, ताल्लुकात बनाने की, ताल्लुकात के हवाले से तरजीहात वो बिल्कुल मुख्तलिफ। हम कैसे लोगों के साथ ताल्लुक कायम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ ताल्लुक में फख्र महसूस करते हैं। कभी आपने किसी ऐसे बंदे से कोई बात सुनी हो जो फख्र से बयान करता हो कि मैं मौलाना साहब के बड़ा करीब हूं, मेरे हाफिज साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और इस पे वो फख्र भी करता हो कि मेरे एक आलिम दीन के साथ ताल्लुकात हैं। लेकिन भाइयों, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हब्बिब उबैदका हादा इला इबादिकल मुमिनीन। सही मुस्लिम की हदीस है, ऐ अल्लाह अपने इस बंदे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इसकी मां की मोहब्बत अपने तमाम मोमिन बंदों के दिलों में डाल दे, और तमाम मोमिन बंदों की मोहब्बत या अल्लाह अपने इन बंदों के दिलों में डाल दे। और फिर फरमाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा कि जिसने मुझे देखा हो, मेरा नाम सुना हो और उसके दिल में मैं अबू हुरैरा की मोहब्बत पैदा ना हुई हो। आज मेरे और आपके दिल की कैफियत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कैसी है, कैसी मोहब्बत। और भाइयों, यहां ठहर के मैं एक और गलत फहमी का इजाला भी कर दूं। ये वो सहाबी हैं कि जिनसे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा अहादीस जिनके पास हैं। और आज अगर कोई इंसान उठे शूमी किस्मत और वो कहे कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो फकीह नहीं है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़क़ाहत पे उंगली उठाए कि उनकी हदीस को बयान करना वो इसलिए नहीं समझा जाता, इसलिए उसको दुरुस्त नहीं माना जाएगा कि वो लैसा बिफ़क़ीह। अगर अबू हुरैरा फ़क़ीह नहीं है तो इस कायनात में एक इंसान भी फ़क़ीह नहीं है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़क़ाहत पे शक करने वाले। और फिर एक और परेशानी लेके आए, फरमाने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके फरामीन सुनता हूं, आपकी बातें सुनता हूं, अहादीस को सुनता हूं, लेकिन वो मुझे भूल जाती हैं। कभी ये परेशानी हमें भी लायक हुई है कि हमें कुरान याद नहीं रहता, हदीसें याद करने का तो हमारे यहां आज तसव्वुर भी नहीं है ना। लेकिन भाइयों, इसकी फजीलत कितनी बड़ी है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिअ मिन्ना मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिअहा। फरमाया कि अल्लाह उस इंसान को हमेशा खुश व खुर्म रखे, अल्लाह उस इंसान को हमेशा तरोताजा रखे जो मेरी बातों को सुनता है, मेरी बातों को याद रखता है, मेरी बातों को याद करता है, उसको याद रखता है और फिर उसको आगे पहुंचाना शुरू कर देता है। फरमाया उस इंसान का चेहरा अल्लाह हमेशा खुशो-खुर्म रखे। आपने अपने वक्त के मुहद्दिसीन, अहादीस के उस्ताद, शयूखुल हदीस, कभी उनके जनाजों में शिरकत नहीं की है? उनके चेहरों पे ताजगी किस बात की है?
ان کے چہروں پہ نورانیت وہ کس بات کی ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی کہ اللہ ان کے چہروں کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، اور یہ تازگی وہ اس دن تک رہے گی جس دن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اس وقت تک یہ تازگی رب تعالیٰ قائم فرما دیتے ہیں۔ بھائیو، عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کو پریشانی ہے تو اس بات کی کہ میرے گھر میں ایک بندہ ہدایت سے دور کیوں ہے، انہیں پریشانی ہے تو اس بات کی کہ ہمارا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان کہیں ہمیں بھول نہ جائے، کوئی دین کی بات ہمیں بھول نہ جائے، کوئی اسلامی تعلیم ہم سے رہ نہ جائے، کوئی رب کا حکم ہمیں بھول نہ جائے۔ چونکہ ایک کلاس کا طالب علم ہونا تو اس حوالے سے بھائیو دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بی ایس لیول پہ جب بچوں سے یہ سوال کرتے ہیں نا کہ خلفائے راشدین کے نام ہی بتا دیں، اللہ کی قسم ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا خلفائے راشدین کس کو کہا جاتا ہے۔ امہات المؤمنین اپنی ماں کے ناموں تک کا علم نہیں ہوتا، لیکن اسی سے اگر آپ یہ پوچھ لیں کہ نئی نئی آنے والی انڈیا کی فلم کون سی ہے، وہ فوری بتائے گا کہ جناب یہ ہے، اور رہتا اس پاکستان میں ہے جس کا مطلب لا الہ الا اللہ بتایا جاتا ہے۔ کس نے اس کو ان باتوں سے دور کیا؟ ان باتوں کے قریب کرنا وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ کون ان باتوں کے قریب کرے گا؟ اور اللہ رب العالمین نے بھائیوں اپنے اس دین کی تعلیم کو اس قدر ہمارے لیے اہم قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں، عزت آپ کو اس دین کی تعلیم کی بنیاد پہ نظر آئے گی، رب کی رحمت آپ کو اس دین کی تعلیم کی بنیاد پہ نظر آئے گی۔ آپ اٹھائیں رب تعالیٰ کا فرمان۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الرحمن، بڑی ہم یہ سورت سنتے ہیں، اس کی برکات بھی بڑی سنتے ہیں، لیکن بھائیو قرآن پاک کی ترتیب کو ذرا ذہن میں تو رکھیں۔ الرحمن آگے کیا ہے؟ علم القرآن، خلق الانسان، انسان کو جس اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں کیا ہے، قرآن پاک کی تعلیم کا ذکر اس کی تخلیق سے بھی پہلے کر دیا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، والدین اس کی تربیت کا فکر کرنا شروع کر دیں، چونکہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، رحمان وہ ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب ایک اور بھی لے بھائیوں، الرحمن کا مطلب رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا، فضل کرنے والا، شفقت کرنے والا، کمال کی رحمت کرنے والا، وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے تو یوں سمجھیے گا کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہونا کہ وہ اللہ میرے ساتھ رحمان ہے تو اپنے اندر قرآن ڈھونڈ لیں، اگر قرآن نظر آ جائے تو سمجھ لیں وہ رب میرے لیے رحمان ہے۔ اگر اپنے اندر قرآن نظر نہیں آتا ہے تو پھر جان لیں کہ رب تعالیٰ تمہارے لیے رحمان نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ رحمان اس کے لیے ہے علم القرآن، جس کو رب تعالیٰ نے قرآن سکھا دیا ہے۔ رب نے قرآن سکھایا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے قرآن نہیں سکھایا ہے نا، اگر اپنے بچوں کے لیے بھائیوں اللہ کو رحمان دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں۔ اگر اپنے بچیوں کو اپنے رب کی رحمت میں دینا چاہتے ہیں، اور بھائیوں یاد رکھیں اس پرفتن دور میں یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو رب کی رحمت میں دیں، اپنے بچوں کو رب کی رحمت میں دینے کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ اس پرفتن دور میں بھائیوں ایسے ایسے فتنے موجود ہیں جو ہمارے بچوں کو بھی نگلنے والے، ہماری بچیوں کو بھی نگلنے والے۔ ان کو بتائیں رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کی لپیٹ میں تمہیں کیسے لینا ہے، ان کو سکھائیں رب تعالیٰ کی رحمت کے اصول کے ذریعے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کائنات کی رہنمائی کے لیے
कायनात में रहमत बखेरने के लिए नाजिल फरमाया, उनको मबऊस फरमाया है। जब रब ताला ने उनके ऊपर भी अपनी रहमतों का तज़किरा किया ना, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिक्मा वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ए महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह वो ज़ात है जिसने आप पर किताब और हिकमत नाजिल की, आपको वो तालीम दी जो आप नहीं जानते थे, जो आपके इल्म में नहीं थी चीजें, अल्लाह ने वो तालीम तुम्हें दे दी ताकि वो तालीम आगे लोगों में तकसीम कर दें। वकाना फजलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और ये वो फजल है जो अल्लाह का तुम पे बहुत बड़ा है। अल्लाह का फजल ये है कि अल्लाह ने तुम्हें तालीम से नवाजा है, अल्लाह ने तुम्हें इल्म से नवाजा है, अल्लाह ने तुम्हें किताब और हिकमत से नवाजा है। वकाना फजलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और भाइयों ये है जो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। कुरान पाक का आप मुताला करें, एक अल्लाह के नबी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल में पड़े हैं, जुर्म भी कोई नहीं है, गुनाह भी कोई नहीं है, लेकिन जब कैदियों के साथ बातें कर रहे हैं, उनके ख्वाबों की ताबीर उनको बता रहे हैं, तो उसके इख्तिताम पे क्या फरमाते हैं, ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये वो है जो मुझे मेरे रब ने अता फरमाया है। ज़ालिका फज़लुल्लाहि अलैना व अलन नास, ये वो अल्लाह का फजल है जो हम पे भी है और लोगों पे भी होता है कि रब ताला उनको तालीम से अगर नवाज देते हैं तो ये अल्लाह का फजल है। और यहां वो फजल एक और चीज को भी बताते हैं कि इन्नी तरक्तु मिल्लता कौमिन ला युमिनून बिल्लाह, मैंने एक ऐसी कौम छोड़ी है कि जो अल्लाह पे ईमान नहीं रखती है। वत्तबातु मिल्लत आबाई इब्राहीम, मैंने अपने बाप इब्राहिम और इसहाक के दीन की पैरवी की है। ज़ालिका मिन फज़लिल्लाहि अलैना व अलन नास, ये है जो अल्लाह का फजल है। देखने वाला सुनने वाला सोच सकता है कि कैद में पड़े हुए हैं, जुर्म कोई नहीं किया है, सजा इतनी बड़ी है, लेकिन फजल कौन सा है यहाँ पे भाइयों? अकीदा सही मिल जाना, दीनी तालीम का मिल जाना, रब की पहचान अगर इंसान को मिल जाती है, दुनिया में जुर्म कोई नहीं है, कैद के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन तालीम पास मौजूद है, इल्म पास मौजूद है, तरबियत अच्छी है, रब की पहचान है, तो फरमाते हैं ये रब की पहचान ऐसा अल्लाह का फजल है जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है, जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। भाइयों हमें तो नाज होना चाहिए, हमें तो फख्र करना चाहिए अपने उस दीन पर कि जिसने हमें सबसे पहला हुक्म ही क्या दिया। हालांकि लोग तरह तरह के जुल्म सितम ढाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन क्या फरमाया? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। पहला हुक्म क्या है कि रब ने तुम्हें पैदा किया है ना, तो फिर आप पढ़िए, रब ने तुम्हें पैदा किया है। उधर भी बताया कि अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलकल इंसान, जिस रब ने इंसान को पैदा किया है उस रब की रहमत देखनी है तो उसमें देखिए जिसे रब ताला ने कुरान सिखाया है। और यहां भी फरमाया जिस रब ने पैदा किया है ना उस रब के नाम से पढ़िए। और क्या सिखाते हैं हम अपने बच्चों को? कितनी फिक्र करते हैं भाइयों अपने बच्चों के हवाले से, कितना कुरान सिखाने की फिक्र करते हैं। कुरान पढ़ाने की बात नहीं करता मैं, कुरान पाक को सिर्फ पढ़ाने की बात नहीं करता, कुरान पाक को सिखाने की बात कर रहा हूं कि हम सिखाते कितना है बच्चों को कि बेटा कुरान में ये है लिहाजा ये करना सीखो, अल्लाह का ये हुक्म है लिहाजा इस हुक्म को बजा लाना सीखो, इस हुक्म की पैरवी ऐसे करनी है, इस बात को इस तरह से मानना है। फरमाया जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है ना उस रब के नाम से पढ़ो। लेकिन आगे फिर अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया, इकरा व रब्बुकल अकरम, आप पढ़िए। क्यों? व रब्बुकल अकरम, इस यकीन के साथ पढ़िए कि इज्जतें सारी किसके पास हैं? अल्लाह के पास। हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी डिग्रियां क्यों दिलाते हैं? ताकि वो बच्चा दुनिया में उसका स्टेटस अप हो जाए, उसको मुआशरती तौर पे अच्छा मुकाम मिल जाए, इज्जतें उसका मुकद्दर बन जाए, रिस्क उसका मुकद्दर बन जाए। वो रास्ता तो रब ने हमें बताया।
کہ اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے کیونکہ عزتیں رب کے پاس ہیں. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزتیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، تمام مومنوں کے لیے. الا ان العزت للہ جمیعا، لوگوں خبردار، عزتیں ساری کی ساری ایک اللہ کے پاس ہیں. عزتیں جب اللہ کے پاس ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو میں نے سلیبس دیا ہے نا، تم وہ پڑھتے جاؤ اور یقین کر لو کہ تمہیں عزتوں سے نوازوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عزتیں اس بات میں نہیں ہیں کہ تم اپنے زندگی گزارنے کے لیے مجبوری بنا لو کہ میرا بچہ MBBS کرے گا تو اسے عزت ملے گی، میرا بچہ اچھا انجینئر بنے گا تو اسے عزت ملے گی، میرا بچہ کسی اچھے عہدے پہ پہنچے گا تو اسے عزت ملے گی. بھائیو بتائیے ذرا، صحابہ کرام میں سے کتنے صحابہ کرام پروفیسر بنے تھے؟ کتنے صحابہ کرام تھے جنہوں نے MBBS پڑھ کے عزت کمائی ہے؟ کتنے صحابہ کرام نے انجینئرنگ کی ڈگری کی وجہ سے عزت کمائی ہے؟ یہ اچھے فن ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن بھائیو، قابل افسوس بات یہ ہے کہ جو عزت کا سلیبس رب تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہم اپنے بچوں کو اس سلیبس کے قریب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس سلیبس سے اپنے بچوں کو دور کر رہے. اقرا وربک الاکرم، ہمیں آج یقین نہیں آتا کہ عزت اس میں ہے کہ میرا بچہ منبر پہ کھڑا ہو. ہمیں آج اس بات پہ یقین نہیں آتا عزت اس میں ہے میرا بچہ مصلی پہ کھڑا ہو. آج ہمیں یقین نہیں آتا کہ عزت اس میں ہے میرا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، میرا بچہ قرآن کا عالم بن جائے. بھائیو، ہم نے اس عزت والے راستے کو باقاعدہ منظم انداز سے حقیر بنایا لوگوں کی نظروں میں. مولوی بننے کو گالی بنا دیا ہم نے، مدرسے میں پڑھنے کو عیب بتا دیا کہ میں ایسا، میرا بچہ مدرسے جائے، یہ تو غریبوں کا کام ہے، یہ تو معاشرے کے کمزور طبقات کا مقدر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کروائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں. یہ تو غریب غربا کا کام ہے. میرا بچہ تو اچھا بزنس مین بنے گا، میرا بچہ تو اچھا ڈاکٹر بنے گا، میرا بچہ اچھا انجینئر بنے گا. اور ہم بھول گئے رب نے فرمایا تھا اقرا وربک الاکرم، آپ میرا نازل کردہ نصاب پڑھتے جائیے اس یقین کے ساتھ کہ میں عزتیں عطا کرنے والا ہوں. عزتیں دینے والی ذات میری ہے، میں تمہیں عزتیں عطا کروں گا، میں تمہاری جو زندگی ہے اس کے اندر عزتیں ڈال دوں گا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کہ انہوں نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا، قرآن پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا. اس رب کے عزت والے نازل کردہ نصاب کو اپنے بچوں کو پڑھایا، اور پھر رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو جینا سکھایا، ان کو مرنا سکھایا. رب تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے ان کو ایک ایک کام کرنا سکھایا. نتیجتاً وہ بھی معزز ہو گئے، ان کے بچے بھی معزز ہو گئے. اور ایسی عزت سے رب تعالیٰ نے نوازا کہ آج کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں سمجھا جاتا جب تک ان معزز لوگوں کی عزت کا اعتراف نہیں کر لیتا. ایمان کا لاکھ دعویٰ کرتا رہے لیکن تب تک وہ مومن تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک ویسا انداز نہ اپنائے. ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. ہدایت چاہتے ہو تو اس عزت والے راستے کا انتخاب کرو جس راستے کا انتخاب میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا. آئیں بھائیو، رب تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ بات ختم کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے اس عزت والے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ نصاب جو ہماری دنیا اور آخرت میں عزت، برکت، بھلائی اور نجات کا باعث ہے، رب تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اسی پہ موت جو ہے وہ مرنے کی رب تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اسی پہ زندگی، اسی پہ موت رب تعالیٰ نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علی الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل وأعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أعزنا ولا تذلنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم لا ترد أيدينا محرومين. اللهم لعن الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزق أبدالهم وقتل شبانهم ورمل نساءهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.